نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے لائق وہ بزرگ و برتر ذات ہے جس کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، زندگی اور موت عطا کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بے شمار اور لاتعداد درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل بیت پر، آپ کے جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور پھر اللہ نے اس ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سے کچھ اوقات ہمارے لیے مختص کیے کہ جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس سے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے اس کا ذکر کر کے اس کی رحمت، اس کی بخشش اور مغفرت کا حقدار بن سکیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں انسانوں کو تقوی جیسی دولت سے ہمکنار کرتا ہے، وہیں پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں انسان اپنے جسمانی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے، اپنی جان اور مال کا ایک ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے اعراض برتتا ہے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان پر انسان عام معمولات سے ہٹ کر زیادہ کوشش اور کاوش کرتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں معمول سے ہٹ کر انسان کوشش اور جستجو کرے، ایسی تربیت حاصل کر کے اپنے اندر وہ سٹیمنا، وہ قوت، وہ طاقت، وہ استعداد
حاصل کرے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ غیر رمضان میں اسے ان چیزوں پر عمل کرنے میں مشکلات نہ ہوں۔ آپ اگر انسانی جسم پر غور کریں تو بے شمار مرتبہ میں نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے خود اور ایک روح ہے۔ روح جب نکل جاتی ہے تو یہ انسان کہتے ہیں جی کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے، لاش ہے، جیسا پتھر، جیسے لکڑی، وہی حیثیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک اس کے اندر روح موجود رہتی ہے یہ چلتا پھرتا اور یہ اچھے اور برے عمل کرتا ہوا ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے یا جسم کو کمزور ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا ہے، جسم کو پالنے اور پوسنے اور انرجی اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا ہے، بالکل اسی طرح روح کو طاقتور بنانے کے لیے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے وہ عبادات ہیں، وظائف ہیں، معمولات ہیں۔ یا اس کو بالفاظ دیگر میں یوں بیان کروں، روح کی ترقی ایمان کے ذریعے ہوتی ہے۔ جتنا ایمان انسان کا مضبوط ہوگا، جس قدر انسان اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہوگا تو وہ روح اسی قدر، وہ جو اس کی روحانیت ہے جس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، جس کو تقویٰ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی قدر جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ جس طرح ایک بیمار جسم کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح ایک بیمار نفس انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا ان دونوں کا طاقتور ہونا، ان دونوں کا مضبوط ہونا اور وہ کام کرنا کہ جن کے ذریعے یہ دونوں مضبوط ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں آپ بیمار ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، آپ کے اندر طاقت نہیں رہے گی۔ اسی طرح آپ ایمانیات چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، نفس کو مضبوط کرنے والی چیزیں چھوڑ دیں تو آپ کا جو نفس ہے وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو مال ہے، اس مال کی نسبت جان کے ساتھ بھی ہے اور روح کے ساتھ بھی ہے۔ یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اگر حرام کھاتا ہے، وہ بھلے کتنی عبادت کیوں نہ کر رہا ہو، کتنی تقدو کیوں نہ کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تلاوت، اس کا ذکر قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک جسم، اس میں اگر ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں ہے، وہ کتنی ہی خیرات اور مال تقسیم کیوں نہ کر رہا ہو، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو مال ہے اس کو جسم کی پاکیزگی کا بھی اور روح کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات، 2 مکمل آیات اور ایک آدھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی چوٹی کو، بلندی کو، جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پیارا ہے، جو محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور پھر ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین سے انکار کرتا ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں، ایسا شخص کہ جو دین اسلام کو مانتا نہیں ہے، بھلے وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، ارأیت الذی یکذب بالدین، الذی یدعو الیتیم، وہ شخص جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین،
اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کے کھانے کا، اس کے نان اور نفقے کا اہتمام نہیں کرتا۔ اب میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا ہے نا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے جو چیزیں مانگی ہیں وہ جان بھی ہے اور مال بھی ہے۔ جان کی سب سے اعلیٰ قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی اس جان کو قربان کر دے۔ اگر وہ مرحلہ نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اپنی اس جان کو اور اپنے یہ جو اعضاء اور جوارے ہیں ان کو اللہ کے تابع بنا دے، یعنی جان کی قربانی سے یہ مراد ہے۔ مثلا زبان ہے، اس سے وہ نہ کہے جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے، کانوں سے وہ نہ سنے، آنکھوں سے وہ نہ دیکھے، دل سے وہ بات نہ سوچے، ہاتھوں سے وہ کام سر انجام نہ دے۔ اور دوسری مال کی قربانی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، حتی تنفقون، جو آپ کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یعنی یہ جو جان ہے اور مال ہے، اس کا اللہ سے آپ نے ایک سودا کیا ہے، اور سودا یہ ہے کہ اللہ اس جان کو تیری خاطر اور اس مال کو تیری خاطر لگاؤں گا، تو اس کے بدلے میں اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت عطا کریں گے، اس کو جنت کا مستحق اور حقدار بنائیں گے۔ اور یہ جان، جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا، اور پھر اللہ کے ان احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی ان تعلیمات کو دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے اس جان کو کھپانا، یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ انسان کا نصب العین ہے۔ ورنہ اگر آپ کھانا اور پینا، رہنا، رہائش، گاڑی، بنگلہ، پراپرٹی، یہ ساری چیزیں، ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان کا اور انسانی زندگی کا نصب العین ہے، تو کئی انسانوں سے جانور ان ساری چیزوں میں بہت بہتر حالات میں رہتے ہیں۔ اللہ کی خاطر اسی کے سامنے جھکنا، اسی کی خاطر جد و جہد کرنا، یہ انسانی جان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر، قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو رمضان میں زیادہ توفیق دی ہوگی، آپ جہاں پڑھیں گے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا ذکر آئے گا، کہ مال کے ذریعے جہاد اور جان کے ذریعے جہاد۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر اس سے پھرے نہیں، واپس نہیں پلٹے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، وہی سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں۔ اب اس میں دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، جان کے مال میں، جان کے ضمن میں بھی اور مال کے ضمن میں بھی۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اور ایک حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو جو ان کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے، حکم دیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل
وَلِلصَّائِرِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا جو رخ ہے اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ آپ محض یہ کہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور کعبے کی طرف نماز پڑھ لوں گا تو بس یہی ایک نیکی ہے اور یہی ایک قابل قبول صورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک غلط تصور لوگوں کے اندر راسخ ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے نماز کے علاوہ باقی کسی عبادت کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ نماز عبادت ہے، اللہ کو حکم ہے، اولین فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اسی نوعیت اور اسی درجے کا حکم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں کہ کیسا خوبصورت اہتمام فرمایا کہ نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن دینے کے ضمن میں کیٹیگری بنا دی۔ ایک وہ ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، ان پر فرض کر دیا کہ وہ زکوٰۃ دیں گے، جس طرح پچھلے جمعے میں بالتفصیل عرض کیا گیا کہ جس کے پاس بھی کوئی 46,329 روپے چاندی کی صورت میں یا نقد زر کی صورت میں اس کے پاس موجود ہوں گے تو وہ اور سال گزر گیا ہوگا تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5% کے حساب سے۔ اور پھر جہاں اللہ نے انفاق کا حکم دیا وہاں اس نے کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی، کمزور ہے، غریب ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، وہ جتنا دینا چاہے، جس قدر دینا چاہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے اللہ نے کوئی لمٹ جو ہے وہ نہیں رکھی۔ اب اگر آپ غور کریں اس سارے نظام پر، اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں انسان سے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی جان ہے یہ اس کو بہت پیاری ہے اور مال بھی بہت پیارا ہے، تو کیا انسان اس جان اور مال کے بارے میں اپنے رب کے ساتھ کس رویے کا اظہار کرتا ہے؟ دیا ہوا تو اسی کا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، آپ نے اور میں نے نہیں خریدی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے میری جان کو اور میرے مال میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا اور اپنے رویے کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، دینے کی جہاں تک بات ہے، میں ایک بات عرض کر کے اپنی آگے کی طرف چلتا ہوں، اور یہ واقعہ میں نے شاید سنایا بھی ہے کہ یعنی کم سے کم کیا دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم مالدار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ واقعے کی مفہوم اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ تشریف لے گئے حضرت علی کے گھر، اور جا کر دیکھا کہ امام حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں کو بخار ہے۔ سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ کوئی منت مان لو۔ حضرت علی جب گھر آئے تو سیدہ فاطمہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے، تو دونوں نے جو منت مان لی، انہوں نے کہا جی کہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھ لیا دونوں نے۔ روزہ رکھنے کے بعد کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی ایک دکاندار کے پاس چلے گئے اور وہ یہودی تھا، اس سے یہ کہا کہ کوئی مجھے کام دو، میں کام کروں، کوئی مزدوری دو۔ تو اس نے انہیں کوئی اون بننے کے لیے دے دی کہ آپ یہ کریں۔ انہوں نے وہ کام کیا اور جا کر اس کو دیا، اور اس نے کوئی جو کا آٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ لے کر آئے۔ آپ نے روٹی پکائی، پہلا رمضان روزہ افطار کرنے لگے تھے، دسترخوان پہ رکھا تھا کہ باہر سے ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر میں بھوکا ہوں، مجھے دے دو۔ انہوں نے وہ روٹی اٹھائی اور اس کو دے دی اور خود پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، دسترخوان پر بیٹھے، باہر صدا لگی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ وہ روٹی اٹھائی اور اس کو دے دی۔
اور تیسرے دن ایک قیدی چھوٹ کر آیا تھا، اس نے بھی اسی طرح جب روزہ رکھا اور افطاری کے لیے بیٹھے تو تیسرے دن وہ اس کو دے دی۔ اب آپ ذرا آپ کے اور میرے لیے غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے کیا کوئی اتنا اس حالت تک قسم پرس ہے کہ اس کے پاس صرف کھانے کے لیے ایک روٹی ہو؟ یعنی اس سے زیادہ جو عسرت ہے یا تنگی ہے وہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اس کو اٹھا کے دے دی اور خود پانی کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کر۔ میرے بھائیو، یہ وہ تعلیمات ہیں جن کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے، بیان کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِرًا، کہ وہ جو کھانا ہے وہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور غلاموں کے لیے وہ دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دینے کی یعنی یہ کم از کم جو مقدار ہے، میں نے اس کی بات کی ہے کہ ایک عام آدمی کتنا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، بڑھتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو تم میں سے اللہ کو قرض دے؟ اللہ غنی ہے، اللہ غنی، ونحن الفقراء، اور ہم مانگنے والے ہیں، ہم فقیر ہیں، اس اللہ کے در کے گداگر ہیں۔ لیکن اللہ ترغیب کے لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جو بالکل ایک دم کلوز جو ریلیشنز ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو ان کی خدمت کرنا، ان کو دینا، یہ فرض بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ اب آپ بہت سارے لوگ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو والدین کو نہیں دیتے، لیکن آپ کو اسی معاشرے میں بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جہاں والدین یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اولاد ان کا خیال نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو وہ شخص، خاک آلود ہو وہ شخص، خاک آلود ہو وہ شخص۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ کون یا رسول اللہ؟ تو فرمایا جو اپنے والدین کا خیال نہ رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے بخشش اور مغفرت نہ حاصل کر سکے، وہ ہلاک ہو۔ جبریل امین نے دعا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں والدین کو صرف کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، سال بعد لا کر دے دیں گے؟ ان کو جہاں بہتر اور رویے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس لیے کہ انہوں نے جس عمر میں وہ پہنچے ہیں وہ آپ ہی کی طرح جوان تھے، آپ ہی کی طرح طاقتور اور توانا تھے۔ آپ کی پرورش کرتے کرتے وہ اس بڑھاپے اور اس کمزوری اور ضعف کا شکار ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو یہ وہ کام ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کا نافرمان یا والدین کی خدمت نہ کرنے والا وہ کبھی سرسبز نہیں ہوا ہے، اس کو دنیا کے اندر ہی اس کو ذلت اور خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے جو خرچ ہے، خرچ میں سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی برابر اور ناپ تول کر کے دو، ان کے ساتھ احسان کرو، رویے میں بھی احسان کرو، مال دینے میں بھی احسان کرو، خدمت میں بھی احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، احسان بڑھ کر ہوتا ہے۔ جتنا کسی کا حق ہے، حق سے بڑھ کر اگر آپ کریں گے تو وہ احسان ہوگا۔ اور دوسرا، آپ کے بیوی بچے ہیں، یعنی اس رویے کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ خاوند بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ فرض کیا، آپ قوام ہیں، ان کے نان اور نفقے کی ذمہ داری آپ پر ہے، بچوں کا خیال رکھنا، بیوی اور بچوں کو ان کی ضروریات پوری کرنا، فضولیات نہیں ضروریات وہ پوری کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ صدقے کا ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید گھر میں دیں گے تو یہ نہیں ہوگا، باہر دیں گے تو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک تو آپ اپنا معاشرتی اور اخلاقی فریضہ پورا کر رہے ہیں، اور دوسرے لیے وہی خرچ آپ کے لیے صدقہ بن رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے آگے فرمایا، اے اللہ میں دو کمزوروں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو جو کمزور ہیں ان کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں، ان میں سے ایک یتیم ہے اور دوسری بیوی ہے، یعنی بیوی کے حق کو اور یتیم کے حق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا۔ پھر عزیز و اقارب ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ والدین، آپ کی اولاد، پھر عزیز و اقارب۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، وہ کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں۔ کسی اجنبی مسکین کو، مانگنے والے کو، یا کوئی فقیر ہے یا کمزور ہے، اس کو آپ دیتے ہیں تو وہ محض صدقہ ہے، لیکن قرابت دار کو آپ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور دوسرا آپ کو صلح رحمی کا ثواب ملے گا۔ لیکن قرابت دار کو دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس نے کہیں نہ کہیں کوئی بات کی ہوتی ہے، کہیں رنجش ہوتی ہے اس کے ساتھ، کہیں ناراضگی ہوتی ہے، کہیں کوئی بننے کا اور زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، کہیں رشتے اور تعلق میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہی چیز اسلام آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے وہ جو تفاوت آیا ہے، وہ جو فرق آیا ہے آپ کے اور اس کے رویے میں، وہ جو امبیلنس ہوا ہے آپ کا تعلق، اس کو اللہ پھر سے جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ جوڑنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیئر کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اخوت اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کرنا پڑتا ہے، اس کی پوری تصویر، کچھ تو زیادتی کرتے ہیں اور کچھ خود ہی اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے قریبی کو دینا، اپنے عزیز کو دینا، اس کا دوہرا ثواب ہے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر کے جو مساکین ہیں ان کو دینے کے بجائے اگر آپ اپنے اقربا کو دیں گے تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے، 70 گنا زیادہ۔ یعنی یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض نماز پڑھ کر یا کوئی قرآن مجید کی ایک آدھ گھنٹہ تلاوت کر کے تو ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سارے حقوق سے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر اسی طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک اجنبی ہمسایہ ہے، جس طرح شہر ہیں، آپ کے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، مطلب کہیں سے وہ اس کا تعلق کہیں سے ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عارضی طور پر جو بیٹھنے والا یا چلنے والا، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی ہی ڈکلیئر کیا ہے۔ لیکن یہ جو رشتہ دار پڑوسی ہے، ظاہر ہمیں اسی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ اور میں اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں کہ کہیں میرا کوئی پڑوسی، قرابت دار، قریب رہنے والا کوئی ایسی کیفیت سے دوچار تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اتنی ہیں، اتنا خیال ہے، فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں پھل فروٹ کوئی چیز لے کر آؤ تو اس کے چھلکے باہر نہیں پھینکو، مبادا کہ تمہارا پڑوسی اس کے پاس یہ استطاعت نہ ہو، اس کے بچے ان چھلکوں کو دیکھ کر ترسیں اور ان کا دل دکھے۔ اتنے خیال کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑوسی، یعنی اس کے بارے میں اتنی تاکید آئی کہ مجھے یہ خیال گزرا
کہ کہیں اسے جائیداد کے اندر وارث نہ بنا دیا جائے۔ ہم کتنا پڑوسیوں کا سب سے زیادہ مسائل آپ کو اور مجھے اپنے پڑوس میں ہوتے ہیں۔ بعض کے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ کوئی ریاکشن کسی کو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ کسی کا رویہ کس طرح کا ہو تو اس پڑوسی کے ساتھ یوں کرو، اور خراب ہو تو یوں کرو، تو اچھا ہو تو یوں کرو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ بیان ہوا حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے، فرمایا ایک عورت ہے، بہت نفلی روزے رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ فرمایا ایک عورت جو بہت زیادہ روزے نہیں رکھتی، نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتی، بس فرائض پورے کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت خوش ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اس لیے یہ بہت زیادہ نمازوں روزوں پہ زوم نہ کیا کرو۔ رویہ اسلام آپ کو نماز کے ذریعے بھی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے رویے کے اندر عاجزی اور انکساری لے کر آؤ۔ اسلام روزے کے ذریعے بھی یہ سکھاتا ہے کہ بھوک سے جو نڈھال لوگ ہیں، جو دوسرے ہیں، ان کا آپ خیال رکھو۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، آپ کے رویے کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر کسی عبادت کی وجہ سے آپ کے رویے کی اصلاح نہیں ہوتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نہیں رکتے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ آپ کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا، غیبت اور چغلی کرنے سے نہیں آپ رکتے، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اللہ کو اس روزے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو رویہ ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اس رویے کو لے کر چلنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے مساکین کا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے، یعنی یہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں بھی فقیر اور مسکین۔ فقیر وہ ہے کہ جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جو سیدھا سیدھا کھڑے ہو کر آپ سے مانگ لیتا ہے کہ مجھے دیں، اور مسکین وہ ہے کہ جو اپنی طبیعت کے باعث، جس کو سفید پوش کہتے ہیں، مانگتا نہیں ہے آپ سے، لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے حالات سے کہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ فرد ہے، مجھے اس کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر مسکین کے بعد مسافر اور مہمان ہے، اگر کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی مہمان آ گیا، آپ اس کو لیے بھی جتنا خرچ کریں گے وہ صدقہ ہوگا۔ اور پھر یتیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اس کے برابر اس کی اجر جو ہے وہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ دل میرا بڑا سخت ہے، سخت پتھر دل، سخت دل ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر، تیرے دل کی سختی جاتی رہے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر سائل اور محروم، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال میں ان محروم لوگوں کا، یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفاوت رکھا ہوا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ ایک تو اللہ جن کو دیا ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس جیسا کر سکتا ہوں جس کے پاس نہیں ہے، اور دوسرا اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ جس کو محروم رکھا ہوا ہے اور جس کو دیا ہوا ہے کہ کیا دینے والا اس محروم کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے انسان، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو انسان کہے گا کہ اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، تجھے تو بھوک لگتی نہیں، تجھے میں کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرا فلاں شخص بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح فرمائے گا اللہ کہ تو میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا،
تو اللہ رب العالمین سے انسان عرض کرے گا کہ یا اللہ تو بے نیاز ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ وہ جو پیاسا تھا اس کو اگر تو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح بیمار کے بارے میں کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو انسان کہے گا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں شخص میرا بیمار تھا، میرا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی انسان کی عیادت صبح کو کرتا ہے، رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو رات کو کرتا ہے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ پھر آخری جو چیز ہے وہ مقروض، جس نے قرض دینا۔ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان قرض دار کی حیثیت سے مرے اور قرض کی ادائیگی کے لیے مال نہ چھوڑا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہم میں سے کوئی خال ہی بچا ہوگا کہ جس کو جو قرض دار نہ ہو۔ یہ تھوڑی عادت بن گئی ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو سوچ اور فکر ہے، اچھا بعض لوگ تو مجبور ہو کر مقروض ہیں اور بعض شوقیہ مقروض ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی ہم نے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، یعنی جس نے اپنی جان تک قربان کر دی اللہ کی راہ میں، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو۔ اس لیے شہید کو بھی معاف نہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں نا جنازوں پہ کھڑے ہو کر، میں حیران ہوتا ہوں، یعنی ہم پتہ نہیں کس زوم کا اور کس سوچ کا۔ اچھا جی اگر یہ جو صاحب فوت ہو گئے، اگر ان کا کسی نے کچھ لینا ہو تو جی وہ آئے اور لے لیں۔ یعنی یہ آپ مینٹلٹی کیا ہوتی ہے، سوچ کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جو ہمارے بالخصوص ادھر کو اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس کو پلے باندھیں کہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے آپ کو، صرف اس لیے کہ یہ الفاظ کے ذریعے ہم یہ کہہ دیں تو اس کو آگے پوچھ نہ ہو۔ بھائی اللہ آپ کے دل کی حالت کو نہیں جانتا، اللہ آپ کی نیت کو نہیں جانتا، آپ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ وہاں کہنا یہ چاہیے کہ اس کے ذمہ جو قرض ہے، بیٹا کہے، بھائی کہے، جو وارث ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، آپ کا حق اس پر ختم ہو گیا، اب یہ میرے ذمہ ہے، یہ کہنا چاہیے۔ کون مانگتا ہے جی وہ پہ کھڑے ہو کے اگر قرض کوئی مانگے؟ اور میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دو دفعہ مانگیں تو کم از کم یہ ختم ہو، یہ جو ہم نے وہ کرتے ہیں، اس کے بجائے یہ کہ میں، اور یاد رکھیں یہ جو میت چھوڑتی ہے نا کوئی ورثہ، اپنی وراثت چھوڑتی ہے، جو زمین مکان جائیداد چھوڑ کے ہم مرتے ہیں سارے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے سب کے پاس، بہت کم ہے کہ جو بالکل بغیر اس کے مرے۔ اس میں سے جو پہلا حق ہے، سب سے جو پہلا حق ہے اس کی وراثت میں سے، وہ یہ ہے کہ وہ قرض ادا کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اس کا کفن اور دفن اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ قرض اگر کسی کا اپنے طور پہ ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ فضول میں مقروض ہونے کی جو ہے وہ کوشش انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جو قرض دار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو مقروض ہیں، یعنی جو مسلمان اپنے ذمے قرضہ چھوڑ کر مرے، اس کی قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور اس کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ وارثوں کا ہوگا۔ یعنی جو انسان مرتا ہے، جو مال چھوڑ کر مرا ہے، قرض تو انسان کے ذمہ ہی ہے نا، وہ تو کسی اور کے ذمہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کوئی وصیت نہ ہو یا جب تک کوئی لے نہیں۔ مال چھوڑ کے مر رہا ہے اور پھر بھی قرض دار مر رہا ہے، وہ پیچھے وارثوں کا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ قرض کے معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ تحریری طور پر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اپنے کسی قریبی عزیز کو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کب موت آ جائے، کسی قریبی عزیز اور رشتہ دار کو بتا دینا چاہیے کہ میرا اتنا قرض ہے یا فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اس کی ادائیگی کی یہ صورتیں ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ورنہ بے شک آپ ساری نمازیں پڑھ کے، روزے لے کے، ساری نیکیاں لے کے آپ وہاں پر جائیں، اب بندہ یہ کہے گا کہ
مطلب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں اتنی محنت کر کے جاؤں گا تو محض قرض کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا. بھائی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے نا, بتایا نہ ہو تو پھر تو بات دوسری ہے. اس لیے اس کا اور مقروض کے لیے یعنی جو بات چل رہی تھی کہ انفاق میں مقروض کے لیے جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی میں آپ مدد کریں, ان کے لیے آپ دیں. اس کا بڑا اجر ہے, اس کا دوہرا اجر ہے اس کے لیے بھی, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا اس کے ذمہ جو فرض ہے, جو اس کے ذمہ فرض ہے اس فرض کو بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ دوسرے کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ دوسرے کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جو آپ دوسرے کی جگہ ادا کر سکتے ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ سے بچا رہے ہوتے ہیں, چونکہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کا قرض ہے, مثلاً بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بیچارے دے نہیں سکتے, کمزور ہیں, ان کی دکانوں پہ قرض ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بتا کر ہی دیں. دکاندار سے پورا پتہ چل جاتا ہے, محلے میں جو ہیں فرض کریں انہوں نے, زیادہ تر ہمارا اسی ٹائپ کا ہی قرض ہوتا ہے, آپ اس میں سے چپکے سے جا کر اس کے حق میں فرض کریں اس کا 30,000 ہے, آپ کو 2,000 دینے کی طاقت ہے, آپ 2,000 ہی اس کا دے کے جو ہے وہ کٹوا لیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انفاق کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, رمضان المبارک میں اس کا بڑا اجر ہے, اور رمضان المبارک میں اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا جتنا کر سکتے ہیں, کوئی اگر 1 روپے کی حیثیت ہے وہ 1 روپے کا کرے, 10 روپے کا کرے, 100 روپے کا کرے, لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں آپ ضرور جو ہے وہ صدقہ کریں, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا